یہ تھے انور جلال پوری صاحب. پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں رودولی شفٹ ہو جاؤں گی کیونکہ وہاں شارب رودولوی رہتے ہیں اور مجاز بھی وہاں تھے. پھر میں نے سوچا کہ اب جلال پور چلی جاؤں, وہاں انور جلال پوری اور نیّر جلال کچھ تو سیکھ لوں گی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ کہیں نہ جاؤں, اپنے پیارے سے لکھنؤ میں رہوں اور اتنے قابل لوگوں کو برابر سنتی رہوں, کچھ نہ کچھ تو شدھ بدھ مجھے بھی آ جائے گی. اب میں بڑے ادب کے ساتھ پروفیسر شارب رودولوی صاحب سے گزارش کروں گی, جو کہ جے این یو میں کبھی ریٹائرڈ لفظ استعمال نہیں کرتی ہوں کیونکہ ٹیچر کبھی, ادیب شاعر ٹیچر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے بلکہ اور زیادہ مشغول ہو جاتا ہے. ان میں شارب رودولوی صاحب ہیں. آپ تشریف لائیں شارب صاحب. وقت کی پابندی میں کچھ نہیں کہوں گی, آپ کو خود سب لوگوں کو اس کا خیال ہے. شکریہ صابرہ حبیب صاحبہ. عزت مآب جناب شری رام نائک جی, گورنر اتر پردیش, عالی جناب ایس بی نیمسے صاحب, وائس چانسلر لکھنؤ یونیورسٹی اور صدر جلسہ, جناب عزت مآب جناب عمار رضوی صاحب, جناب وقار رضوی صاحب, جناب نیّر جلال پوری صاحب, پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ, جناب ڈاکٹر انور جلال پوری صاحب اور عباس رضا نیّر صاحب کے والد محترم. ہمارے سامعین میں اس وقت پورا مجمع اتنے اہم لوگوں سے بھرا ہوا ہے کہ اگر ان کے نام لینے کی کوشش کروں تو صابرہ صاحبہ نے جو مجھے تاکید کی ہے کہ میں اپنی گفتگو کو مختصر رکھوں, وہ وقت صرف نام لینے میں نکل جائے گا. لہذا حضرات, آپ سب سے میں بصد ادب مخاطب ہوں. سب سے پہلے میں عباس رضا نیّر صاحب کو ان کی 3 کتابوں کی اشاعت پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں. 3 کتابوں کی ایک ساتھ اشاعت معمولی کام نہیں تھا. اسپورٹس کے میدان میں 3 گول اور 3 وکٹ ایک ساتھ لینے والا ہیٹ ٹرک کہلاتا ہے. ادب میں اس کے برابر کی کوئی اصطلاح نہیں ہے جس سے ہم عباس رضا نیّر صاحب کو ڈیکوریٹ کر سکیں. لیکن حضرات, ان کا جو ڈیکوریشن ہے وہ ان کی کتابیں ہیں. 3 کتابیں مختلف 3 الگ الگ موضوعات پر. ایک کتاب آپ کی رسائی تنقیدیں. رسائی ادب ہمارے یہاں بہت اہم ادب ہے. کلاسیکی ادب کی روایت سے لے کر آج جدید زمانے تک ہمارے یہاں رسائیت کسی نہ کسی شکل میں, خواہ مرثیے کی شکل میں ہو, سلام کی شکل میں ہو, رباعیات کی شکل میں ہو, نوحوں کی شکل میں ہو, وہ موجود ہے اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے اور شعراء لکھ بھی رہے ہیں. لیکن ان کا جائزہ لینا یہ ایک بڑا کام تھا. عباس رضا نیّر نے یہ کوئی مسلسل ایک کتاب نہیں لکھی ہے, یہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے. اور یہ مضامین بہت اہم اس لیے ہیں کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مرثیے پر لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انیس پر ایک کتاب لکھ دیتا ہے یا 10-20 مضامین دبیر کے اوپر اور دوسرے کلاسیکی شعراء پر مضامین لکھ کر اور ایک کتاب تیار ہو جاتی. عباس رضا نیّر نے یہ نہیں کیا. عباس رضا نیّر نے انیس کے بارے میں بھی لکھا ہے ایک مضمون, دبیر کے مکالمات کے سلسلے میں, یعنی ان کے ہاں جو گفتگو کا انداز ملتا ہے اس سلسلے میں بھی انہوں نے لکھا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کا بہت اہم حصہ وہ ہے جہاں وہ آج کی جدید غزل میں اس رسائیت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان علامات کو, ان تلازمات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تلازمات ہمیں واقعہ کربلا کی طرف لے جاتے ہیں. خواہ وہ عرفان صدیقی کی شاعری میں ہو یا دوسرے اور شعراء کی شاعری میں ہو. یہاں ابھی قمر صاحب یہ بیٹھے ہیں, ان کی شاعری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مرثیے واقعہ کربلا کے تلازمات, علامات اور
استعارات بہت سی جگہوں پر ملیں گے. لہذا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 3-4 مضامین انہوں نے اس طرح کے اس میں شامل کیے ہیں جس میں انہوں نے جدید اردو غزل میں ان عناصر کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. لہذا اس طرح سے یہ رسائی تنقیدیں، ان کی کتاب اردو کی رسائی تنقید میں اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے. خواجہ احمد عباس کے نام سے کون نہیں واقف ہے؟ وہ لوگ جو پرانے ہیں اور بلٹس کا آخری صفحہ ان کی نگاہ میں ہے، یا وہ لوگ جو فلم کے شائقین ہیں اور نیا دور اور دوسری آسمان محل ایسی فلمیں دیکھ چکے ہیں، وہ لوگ جو ڈرامے کے شوقین ہیں، ان سب کی نگاہ میں یہ معلوم ہے کہ خواجہ احمد عباس کا نام ایک بہت اہم نام ہے ہماری فکشن کی تاریخ میں، ہمارے ادب کی تاریخ میں، ہمارے ڈرامے کی تاریخ میں، ہماری فلم سازی کی تاریخ میں. عباس رضا نیّر نے یہ کتاب بہت تفصیل سے لکھی اور کسی ایک حصے کو لے کر نہیں لکھی. یعنی وہ صرف ان کی افسانہ نگاری یا ناول نگاری تک محدود نہیں ہے. انہوں نے ان کی صحافت کا ذکر بھی کیا، انہوں نے ان کی ڈرامہ نگاری کا ذکر بھی کیا، ان کی فلم سے وابستگی کا ذکر بھی کیا. تو اس طرح سے اگر ہم ان کی پوری شخصیت کا احاطہ کرنا چاہیں خواجہ احمد عباس کی، تو ہمیں عباس رضا نیّر کی اس کتاب سے عباس کی پوری شخصیت پر روشنی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے ان کے نقطۂ نظر سے آپ کو اختلاف ہو، لیکن جو ادبی اہمیت تنقید کی ہے، اس تنقیدی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ ایک تاریخی کام ہے اور ایسا کام ہے جو باقی رہنے والا اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنے والا کام ہے. ایک تیسری کتاب آپ کی تنقیدی عمل ہے اور یہ تنقیدی بحثیں ہیں. یہ تنقیدی بحثیں بھی ان کی ایسی ہیں جس میں انہوں نے مختلف چیزوں سے انہوں نے بحث کی ہے. یعنی تنقیدی بحثوں میں ایک بہت اہم مضمون آپ کو نون میم راشد پر ملے گا اور وہ ہے ان کا ایران میں اجنبی. ایران میں اجنبی جو لوگ شاعری سے شوق رکھتے ہیں اور جنہوں نے پڑھا ہے اور اگر یہاں طالب علم ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ نون میم راشد کی یہ چند نظموں پر مشتمل ان کا ایک وہ ہے جس کو مونولوگ کہیں یا جو بھی کہیں، بیلے ہے، بیلے. تو اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ کس طرح سے ایران کی تہذیب اور ہندوستان کی تہذیب جو کلچر ہے جن سے ساتھ ہمارا ایرانین کلچر اور انڈین کلچر، تو وہ انڈین کلچر اور ایرانین کلچر ہاؤ دے نون میم راشد ہیز ٹیکن دی بیسٹ thoughts of all those cultures and have put up in his poems. عباس رضا نیّر صاحب نے ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ان نظموں کا تجزیہ کیا ہے اور ان نظموں کے اوپر تبصرہ کیا ہے. گفتگو صابراوی صاحبہ بیٹھی ہیں، طویل ہو جائے گی، لیکن اصل میں یہ ضروری ہے ہم جس آدمی کی کتابوں کے بارے میں آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اگر ہم ان کتابوں ہی کا ذکر نہ کر پائیں یا ہم یہ جان نہ پائیں کہ یہ کتابیں کن چیزوں سے متعلق ہیں اور ان میں کیا ہے، لہذا یہ ضروری تھا کہ میں ان کا ذکر کروں. میں ایک بار پھر عباس رضا نیّر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب رام نائک جی کی خدمت میں کہ ان کی تقریر، ان کی گفتگو اور ان کا ہمارے جلسوں میں آنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. یعنی اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے بلکہ ایک جو بہت عجیب سا ایک ماحول بن گیا کچھ اردو کے خلاف اور کچھ سیاسی تصورات کو لے کر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رام نائک جی نے اس ماحول کو ختم کیا ہے اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کسی بھی گورنر کا. یعنی کسی بھی گورنر نے، یہاں اتنے گورنر رہے، میری عمر اچھی خاصی ہے اور معلوم نہیں کتنے گورنروں کو میں نے یہاں آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا خاص طور پر یہاں رام نائک جی بیٹھے ہیں اور کسی کی اس کے منہ کے اوپر تعریف کرنا بری بات لگتی ہے، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جس طرح کا ماحول انہوں نے پیدا کیا اپنی کتاب چرے بیتی جو انہوں نے لکھی، چلتے رہیے یہ چلتے رہو
اس کا اردو میں خاص طور پر ترجمہ کرایا کہ وہ اردو میں بھی شائع ہو، اور ہم ان کے خیالات کو، ان کے تصورات کو، اور زندگی کی جنگ جس طرح سے انہوں نے لڑی ہے اس جنگ کو دیکھیں اور ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ میں پھر اس پر کبھی گفتگو کروں گا، اس وقت میں صرف ان کے استقبال میں اور ان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔